اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں، اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے، تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ آج نماز تو نماز رہی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ۔ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام کی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین۔ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے، من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ۔ جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسری بات، اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے۔ تیسری بات، وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو، یہ دنیا پر اس کو سزائیں۔ چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔ مومن نیک سحری کو اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کر دے، لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا۔ اور جب وہ مرنے لگتا ہے، نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں ملتی ہیں۔ ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں ہیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر، ادھر والی پسلیاں ادھر۔ دوسرا، اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی۔ جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی۔ اور تیسری، اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا، اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا۔ اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا۔ حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔